5 اگست ہو گیا ہے, آپ نے کل کہہ دیا, اب وہ 14 اگست بھی کرنے جا رہے ہیں. کوئی کسی کو اچھا نہیں لگے گا, کسی کو بھی, کہ اگر 14 اگست کیونکہ ظاہر اس دن کی خاص اہمیت ہے, اگر کوئی بھی ایسے مناظر ہو کہ 14 اگست کو بھی ہیڈ لائن یہ چل رہی ہو کہ یہاں شیل پڑ گئے, یہ گرفتار ہو گیا, وہ بھاگ گیا, وہ پکڑ لیا, کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ویژولز ایوائڈ کیے جا سکیں؟ چونکہ 14 اگست کو تو ایک ہی ویژول چلنا چاہیے کہ بھائی پورے ملک نے جشن آزادی منایا, شکر آزادی منایا. اس میں بھی اگر یہ لگا جناب پی ٹی آئی کا یہ ایم این اے پکڑ لیا, یہ ایم پی اے بھاگ گیا, اس کو شیل مارا, اس نے, تو بڑا برا لگے گا کہ یار ایک ہی تو دن ہوتا ہے, اس میں بھی یار یہ, تو اس میں کچھ ہو سکتا ہے کہ بات چیت کر کے کم از کم 14 اگست کی ڈیٹ کا کچھ ہو سکے؟ نہیں, بالکل ہو سکتا ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس بات کو انشور کیا جائے. باقی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس بات کے درپے ہے. وہ چاہتے ہیں کہ احتسال کشمیر جو ہے وہ پوری قوم منائے, لیکن بیچ میں جو ہے وہ ہم نے کوئی نہ کوئی رکھنا ضرور ڈالنا ہے. پوری قوم جو ہے وہ جو کہے ہم نے اس سے علیحدہ کوئی بات کرنی ہے. اب بھی وہ 14 اگست کو جو ہے وہ خراب کرنے کی سوچ میں ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی نہ وہ 5 کو یوم استحصال کشمیر کو روک سکے ہیں. پوری قوم نے اس دن یک زبان ہو کے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ, کشمیری شہداء کے ساتھ, کشمیری جو ہے وہ عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. اور انشاءاللہ 14 اگست جو ہے وہ, کیونکہ اس حوالے سے بھی اس مرتبہ بڑا اہم ہے کہ اس سے پہلے مارکہ حق ہوا, اور مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو, اس قوم کو سرخرو کیا. تو کیونکہ آپ یہ کوشش کریں گے رانا صاحب کہ بے شک آپ کو ہی انیشیٹ کرنا پڑے, آپ سے مراد آپ کی حکومت کو یا آپ کو ذاتی طور پر, کہ ایک کوشش کر کے دیکھ لیں کہ کم از کم احتجاج کی تاریخ 14 اگست سے آگے پیچھے ہو جائے, تاکہ 14 اگست کو پورا یکجہتی کا ہی پیغام جائے. یہ کوشش کریں گے آپ؟ نہیں, وہ بالکل ایسا نہیں کریں گے. اچھا, کوشش صرف یہی ہونی چاہیے کہ جس طرح سے 5 کو وہ کچھ نہیں کر سکے, تھوڑا فردر جو ہے وہ اس چیز کو مینج کیا جائے, اور 14 کو جو ہے وہ ان کو اتنی مہلت, اجازت ہی نہ دی جائے کہ یہ خراب کر سکے. اچھا, نہیں آپ کہہ رہے ہیں ہمیں امید ہی نہیں ہے, اس لیے اس بارے میں بات کرنا ہی بیکار ہے کہ 14 اگست کو آگے پیچھے کریں گے. وہ نہیں کریں گے, وہ چاہتے ہی ہیں کہ ذرا معاملہ نہیں, وہ نہیں, انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا ہے نا یہ, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مارکہ حق کے اوپر بھی ان کا موقف کچھ اور تھا. اوکے, اچھا, اب رانا صاحب یہ ان کے لوگ نااہل ہو رہے ہیں, اور اس پہ بڑے سوالات ہیں کہ کس طرح نااہل ہو رہے ہیں. اب انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ بھائی جان ٹھیک ہے, یہ تو سیٹیں ہمارا حق تھی, اور آپ اب اس میں نااہل کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, تو ہم ضمنی انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے بیان دیا کہ ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ سے تو معاملات نہیں سنبھلیں گے, پی ٹی آئی کے لیے مشکلات اور پیدا ہوں گی. تو اگر وہ سامنے سے یہ کہیں کہ بھائی جان اگر ہم حصہ لیتے پھر گیدرنگ ہوتی تو اس پہ بھی چھاپے پڑتے, گیدرنگ ہوتی تو گرفتاریاں ہوتی, پھر جو ہے وہ 45 47 ہو جاتا, تو الیکشن بھی لڑنے نہیں دیتے ہو, نہیں لڑتے ہیں تو کہتے ہو کہ پھر اس سے معاملات اور خراب ہو گئے, تو کیا کریں ہم؟ نہیں, دیکھیں, وہ سسٹم کے اندر رہ کے اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں. پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ یہ صرف ان کی جدوجہد نہیں ہے, اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے بڑا لمبا عرصہ جدوجہد کی ہے. کم از کم 30-32 سال تو پی ایم ایل این نے بھی جدوجہد کی ہے, سسٹم کے اندر رہ کے کی ہے, اور کامیابی سے کی ہے. وہ یا تو سسٹم کے اندر رہ کے جو ہے وہ اپنی جدوجہد کریں, اپنے موقف کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں, یا پھر سسٹم سے باہر ہونا ہے تو پھر سسٹم سے باہر ہو کے تو پھر یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جمہوریت میں سے, پارلیمنٹ میں سے انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں. انقلاب ایسے نہیں آیا کرتے. انقلاب کی اسٹریٹجی تو یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ انقلاب کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے متعلق کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں. وہ تو پھر انقلاب کے دن ہی پتہ لگتا ہے کہ کون کہاں سے نکلا اور کس نے کیا کیا. جمہوری جدوجہد جو ہے وہ تو بالکل سامنے ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں انتخاب یا انقلاب میں سے ایک کا انتخاب کریں, یہ دونوں نہیں چل سکتے معاملہ. ایک کریں. نہیں, آپ نے کہا کہ مشکلات بڑھیں گی. اگر انہوں نے انتخاب کا یعنی انتخاب کیا ہے اور وہاں پہ دھاندلی کا ان کو یعنی گلہ ہے, تو کیا یہ گلہ کو پہلی دفعہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے؟ وہ کون سا الیکشن تھا جس میں یہ گلہ نہیں تھا؟ تو ان الیکشنز کو فیئر اور فری کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟
یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے، ہاں یہ سیاستدانوں نے کرنا ہے۔ ہاں سیاستدان جب تک اکٹھے بیٹھ کے ان مسائل کا حل جو ہے وہ نہیں سوچیں گے یا نہیں کریں گے تو اس وقت تک کون کرے گا؟ کسی اور کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب 18 کا الیکشن جو ہے وہ رگ ہوا تھا، ہاں اس الیکشن کے نتیجے میں ان کو حکومت دی گئی تھی، اس وقت ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار تھے کہ آئیں بیٹھیں اور اس الیکشن کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسا لاہ عمل بنایا جائے کہ آئندہ جو ہے آر ٹی ایس نہ بیٹھے۔ تو اس وقت ان کا کیا جواب تھا؟ تو اس وقت کہتے تھے جی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، پارلیمانی کمیشن بناتے ہیں۔ میں نے کہا چلے پارلیمانی کمیشن بنا دیں۔ اس کا ایک اجلاس ہوا جی، اس کے بعد پرویز کھٹک صاحب سے پوچھ لیں، وہ اس کے چیئرمین تھے، میں اس کا ممبر تھا اور لوگ بھی ممبر تھے۔ میں نے 10 مرتبہ پرویز کھٹک صاحب سے پوچھا کہ پرویز صاحب، کھٹک صاحب، اس کا اجلاس تو بلائیں، پارلیمانی کمیشن الیکشن کے اوپر بیٹھے، چلیں یہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اگلے کو بہتر کر دیں، ہاں کسی نتیجے پہ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ خان اجازت دے گا تو اجلاس ہوگا۔ خان نے اجازت نہیں دی ابھی تک، یہ پورے 4 سال خان نے اجازت نہیں دی۔ اور پھر وہ پہلے آر ٹی ایس بیٹھا تھا، پھر پورا معاملہ یہ سسٹم ہے ہی بیٹھ کہ گیا، پھر سارا کا سارا نظام ہی۔ تو آپ بس ٹھیک تو ہے، جو پھر آپ اسی کہہ رہے ہیں طرح کہ سے ان ہے۔ کے لیے مشکلات بڑھیں گی اس سے